اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 18 کا ترجمہ اور تشریح ہم کریں گے۔ حدیث نمبر 18 نکالیں۔ ان ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ، تو ڈر اللہ سے، حیثما، جہاں کہیں، کنتا، تو ہے، واتبع، اور پیچھے کر، سیئتا، برائی کے، حسناتا، نیکی، تمحوہا، مٹا دے گی اسے، اور خالق الناس، تو سلوک کر لوگوں سے، بخلق، سلوک، حسن، اچھا۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا، قال اتق اللہ حیثما کنتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ۔ واتبع السیئۃ الحسنہ، اور برائی کے بعد نیکی کر، تمحوہا، وہ برائی کو مٹا دے گی، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابی حضرت جندب بن جنادہ اور عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں کیں، جن کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر تقوی، دوسرے نمبر پر توبہ، اور تیسرے نمبر پر حسن خلق کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابیوں کو الگ الگ نصیحت فرمائی تھی۔ دونوں صحابی اپنی اپنی نصیحت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ حدیث اسلام لانے کے بعد حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت گھر جانے پر مجبور ہو گئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جہاں کہیں رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کرو۔ حدیث کے پہلے حصہ میں تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تقوی ایک ایسا جامع وصف ہے کہ اس میں تمام اعمال صالح کا ذوق و شوق اور اعمال قبیحہ سے اجتناب و احتراز شامل ہے۔ تقوی ایک محتاط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ متقی انسان پھونک کر قدم رکھتا ہے اور کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا جس میں حرمت و الگ ہو رہی ہو، کراہت کا شائبہ بھی موجود ہو، یعنی ادنا سا شک بھی کسی کام میں ہے تو متقی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑنے کے ڈر سے ہی اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس میں گناہ کا ادنا سا بھی شائبہ ہو۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تقوی نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتا ہے، اور ضمیر کی بیداری کا نام ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مسئلہ پر گفتگو ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ خاردار راستے پر کبھی چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کئی مرتبہ۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے بچاؤ کیا اور میں اپنے کپڑے سمیٹ کر جو ہے وہ اس راستہ پر چلا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے انسان اپنا دامن جو ہے وہ سمیٹ کر گزر جائے۔ اسلام میں تقوی کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام نے تمام عبادات کی غرض و غایت اور روح جو ہے
तकवा करार दिया। तमाम इबादत का मकसद तकवा का हसूल है। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। अल्लाह ताला के नज़दीक तकवा बहुत ही कीमती अमल है। एक इंसान के अंदर ये एक जामे वस्फ़ है, क्योंकि जब तकवा दिल में होगा तो दीन इस्लाम का और तमाम अमाल साले का मकसूद पूरा होगा, क्योंकि यही वस्फ़ तमाम ताअत व इबादत और अवाम्र नवाही की रूह है। दुनिया में इंसान की अज़मत व फ़ज़ीलत का मेयार भी यही तकवा है। इरशाद रब्बानी है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश का वादा भी इसी तकवा यानी खौफ खुदा के पैदा होने पर किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद, मैं इस बात पर सज़ावार हूँ कि मुझसे तकवा रखा जाए। बस जिसने मुझसे तकवा किया और मेरे साथ किसी को शरीक ना जाना, उसके लिए मेरे पास मग़फ़रत है। दूसरी चीज़ नसीहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में इरशाद फरमाई, वो ये है कि जब इंसान से गुनाह सरज़द हो जाए तो वो इन गुनाहों पर कायम ना रहे, बल्कि इनसे तौबा कर ले और नेकी इख्तियार करके इस किए हुए गुनाह को मिटा दे, क्योंकि नेकी की ये तासीर है कि वो गुनाहों को ज़ाइल कर देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। इंसान से गलतियां सरजद होती रहती हैं, ये इसकी फितरी कमज़ोरी है। अगर ये तसव्वुर पेश किया जाए कि इससे जो गुनाह सरजद हुआ कभी नहीं मिटेगा, तो इंसान अपनी बख्शिश से मायूस होकर मुसलसल गुनाह की ज़िंदगी गुजारेगा कि जब पिछले गुनाहों की वजह से बख्शिश मुमकिन ही नहीं, तो अब नेकी का फ़ायदा ही क्या। इसी तरह बुराइयां और फैलेंगी, नेकी की रग़बत पैदा ही नहीं होगी। इसलिए फ़रमाया कि सगीरा गुनाह नेकी करने से मुआफ़ हो जाते हैं, और गुनाह कबीरा सच्ची तौबा से कि फिर दोबारा ऐसा गुनाह इंसान ना करे, मुआफ़ हो जाते हैं। मुआफ़ी का ये तसव्वुर इंसान को नेकी की तरफ आमादा करता है, बुराइयों से बचाता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर गुनाह के बाद नदामत हो और खलूस दिल से एक आंसू भी टपक पड़े, तो ये आंसू अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब होता है। अल्लाह ताला की सिफ़त मुआफ़ करना है। जो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो अगर बुराई सरजद हो जाए तो फिर तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद नेक अमल करो। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इसी चीज़ का हुक्म दिया कि नेकियां बुराइयों को जो है वो दूर कर देती हैं। गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद इंसान के क़ल्ब व ज़मीर में जो एहसास नदामत का जज्बा उभरता है, उसे तौबा कहते हैं। तौबा के लफ्ज़ी मानी लौट आने के हैं। गोया बंदा गुनाह का मुर्तकिब होकर फिर बारगाहे इज़्ज़ती की तरफ लौटता और ताइब होता है। तौबा गुनाहों के अज़ाला का बेहतरीन ज़रिया है। इंसान के दिल को स्याही को दूर करने का सबब और दिल को नूर ईमान से मुनव्वर करने का ज़बरदस्त वसीला है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, गुनाह से तौबा करने वाला यूं हो जाता है जैसे उसने गुनाह का इर्तिकाब किया ही ना हो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा करने के बाद इंसान यूं हो जाता है गोया अभी शिक्म मादर से पैदा हुआ। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और अपने आप को ख्वाहिशात से रोका, तो बेशक जन्नत इसका ठिकाना है। एहसास नदामत के आंसुओं को बारगाह रब्बानी में शर्फ़ कबूल हासिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के बाद नदामत में आंसू बहाने वाले का आग में जाना इसी तरह मुहाल है
جیسے دودھ کا پلٹ کر تھنوں میں جانا محال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص جنگل سے گزر رہا ہو اور اس کی سواری جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ گم ہو جائے، وہ شخص مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور وہ سواری واپس آ جائے، تو جتنی خوشی اس وقت اس شخص کو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ تیسری نصیحت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی اپنے دونوں صحابہ کرام کو، وہ یہ ہے کہ حسن خلق کی جو ہے وہ نصیحت کی، یعنی انسانوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حسن خلق بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، انبیاء و اولیاء کی صفت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حسن خلق اسلامی معاشرے کی روح ہے۔ حسن خلق ہی سے قوت، رواداری، محبت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حسن خلق سے ہی اشاعت اسلام کا فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ اگر انسانوں کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو تو آپس میں رہنا مشکل ہو جائے، بے چینی، بے سکونی، جھگڑے، فساد برپا ہوں، انسان کے کام نہ آئے تو انسانی زندگی اجیرن بن جائے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ حسن خلق کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزید ارشاد ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو قیامت کے روز میرے قریب ترین وہی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے روز مومن کی میزان عمل میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اخلاق حسنہ ہے، یعنی قیامت کے دن انسان کے ترازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن خلق سے وزنی نیکی جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کی بہت مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حسن اخلاق کی تحسین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج ہمارے اندر بد اخلاقی جو ہے ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ ہمارے معاشرتی زوال میں بد اخلاقی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔